نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا مسالے دے کر سمجھا رہا ہے۔ آیت 175 to 178 میں ہم جانیں گے کہ کن لوگوں کے لیے کتے کی مثال دی گئی ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی مگر وہ ان کو بالکل چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سربلند کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا۔ اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، لہٰذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ اللہ اکبر! کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بے شک یا رب العالمین، تو گمراہ انہی لوگوں کو کرتا ہے جو کفر اور ظلم پر اڑ جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت 79 میں غافل انسان کو جانوروں سے بدتر کیوں کہا گیا۔ اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے۔ ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ لوگ چوپایوں یعنی جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح حق ادا کرنے والا بنا دے۔ آیت 180 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس طرح پکارا جائے، اور اسماء حسنی اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت 181 to 186 میں درس عبرت دیا جا رہا ہے۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے، وہ اور کچھ نہیں بلکہ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبع کرنے والے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پر اور اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کیا، اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب ہی آ پہنچا ہو؟ اب اس کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اللہ اکبر۔ آیت 187 to 188 میں دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے،
کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ بے شک یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ کل کائنات کا مالک صرف اللہ ہے اور وہی ہر بات کا جاننے والا ہے۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔